یہ واقعہ ہے امام حسن کی شہادت کا کہ کس طرح ظالموں نے امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری دنیا کے باغ کے دو پھول ہیں اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن دو مسلمان جماعت میں صلح کرائے گا۔ اور جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلیفوں کا دور چلا گیا تو یزید پلید نے چاہا کہ دونوں شہزادوں کو قتل کر دیا جائے کہ ان کی وجہ سے میری حکومت میں فرق پڑے گا۔ حضرت امام حسن نے فساد کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی تھی، اس شرط پر کہ اپنے بیٹے یزید کو تخت حکومت پر نہ بیٹھائے کہ وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے بھی یزید کو حضرت امام حسن سے دشمنی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حکومت یزید کے ہاتھ میں آ گئی۔ مروان یزید کا ماموں اس وقت مدینہ میں گورنر تھا، حضرت امام حسن اور امام حسین سے دشمنی رکھتا تھا۔ یزید نے اس کو حکم دیا کہ اگر تو امام حسن اور حسین کو مروا دے تو میں تجھ کو بہت بڑا انعام دوں گا۔ مروان نے اس حکم کو سنتے ہی حضرت امام حسن کو مروانے کا ارادہ کر لیا اور ایک عورت کو انعام دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت انعام کے لالچ میں آ گئی اور حضرت امام حسن کی بیوی جودہ کے پاس آئی اور پیار و محبت سے کہی کہ بیٹی، تمہارے حسن و جمال کی شہرت تو تمام ملکوں میں مشہور ہو گئی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ تمہاری محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ملک شام کا بادشاہ یزید تو تمہاری محبت میں بے چین ہے، مگر افسوس کہ تم ایک غریب آدمی کے یہاں گزر کر رہی ہو۔ جودہ نے سانس بھر کر کہا، ہائے میری قسمت، جس سے وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ میرے چال میں آ گئی ہے۔ اس نے کہا، بیٹی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کا جھگڑا ختم کرو اور یزید کے یہاں بادشاہت کرو۔ جودہ نے اسی وقت حضرت فاطمہ کے لال کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ عورت مروان کے پاس آ کر کہی کہ جودہ میرے چال میں آ گئی ہے اور دنیا کے لالچ میں پھنس گئی ہے۔ مروان خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا اور ایک زہر کی شیشی اس کو لا کر دی، اور اس ظالمہ عورت نے وہ شیشی جودہ کو پہنچا دی، اور جودہ نے موقع پا کر اس زہر کو شہد میں ملا کر امام حسن کو کھلا دیا۔ تمام رات امام حسن الٹیاں کرتے رہے اور اسی دن سے آپ کو جودہ پر شک ہو گیا اور اپنی حفاظت کرنے لگے، مگر تقدیری غالب رہی۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا مگر آپ بچتے رہے۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا زہر آپ کی سراہی میں گھول دیا۔ رات کو آپ کی آنکھ کھلی، پیاس لگی تو آپ نے اس سراہی سے پانی پی لیا۔ پیتے ہی فرمایا، ہائے یہ کیسا پانی تھا کہ جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین آئے تو آپ نے ان کو گلے لگا کر فرمایا، بھائی حسین، میرے دل کے چین، میں جدا ہوتا ہوں، انشاءاللہ اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، پیارے بھائی جان بتلائیے کہ آپ کو زہر کس ظالم نے دیا؟ ارشاد فرمایا، پیارے بھائی، تم کو اس لیے نہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ صرف میرا جاننا دلیل شریعت نہیں، اگر میرا قاتل وہ نہیں کہ جس کو میں جانتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ کے قتل میں تم سے خدا کے یہاں پوچھو۔ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دیتا ہوں کہ وہ اس کو برے کام کی سزا دے گا۔ پھر فرمایا، تم سب ذرا الگ ہو جاؤ اور جودہ میرے پاس رہے۔ سب الگ ہو گئے۔ آپ نے جودہ سے فرمایا، اے ظالمہ، تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، میں نے تیرے ظلم کو چھپایا اور صبر کیا اور تیرے ظلم کو خدا کے سپرد کر دیا، اور تو یاد رکھ جس برے مطلب کے واسطے تو نے یہ ظلم کیا ہے پورا نہ ہوگا۔ یہ فرما کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور جودہ ایک طرف بیٹھ گئی اور سب گھر والے آپ کے پاس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب سے فرمایا کہ پیاری بہن، تمہاری بھابھی قاسم کی ماں کہاں ہے؟ تو حضرت زینب نے کہا، وہ آپ کے غم میں رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ زہر دینے کا شبہ مجھ پر نہ ہو۔ پھر تمام گھر والوں سے ملنے کے بعد پھر ایک تعویذ بنا کر حضرت قاسم کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، پیارے بیٹے، جب تمہارے چچا حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس پر عمل کرنا،
اور حضرت امام حسین سے فرمایا کہ میرے پیارے بھائی، طریقہ محمد کو مت چھوڑنا، اس راہ سے کبھی منہ مت موڑنا، مصیبت آئے تو آئے مگر کبھی پیچھے مت ہٹنا، ظالموں کا ظلم سہتے رہنا پر کبھی رنج و غم مت کرنا، صبر کرتے رہنا چاہے یہ لوگ کتنا ہی ظلم و ستم نہ کرے، بس طریقہ محمد کو مت چھوڑنا۔ پھر کہا، میں نے سب گھر والوں کو اللہ کے اور تمہارے سپرد کر دیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف کوچ کر گئے اور روح مبارک جنت الفردوس میں پہنچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسل اور کفن کے بعد حضرت سعید بن عاص صحابی نے حضرت امام حسین کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھائی اور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس وقت شہزادہ کونین حضرت امام حسین اپنی تنہائی اور بے کسی اور عالی شان بھائی کی جدائی سے بہت بے چین اور غمزدہ ہو گئے۔ حضرت امام حسن کی وفات کے بعد جودہ کو مروان نے یزید کے پاس پہنچا دیا۔ یزید نے جودہ سے کہا، اے ظالمہ، تو نے بڑا ظلم کیا، اپنے حسین و جمیل شوہر کو قتل کر دیا، یہ غدار، تیرا کیا اعتبار، میں تجھے اس ظلم کی سزا ضرور دوں گا۔ یہ سن کر جودہ خبیثہ حضرت امام حسن کے احسانوں کو یاد کر کر پچھتانے لگی کہ ہائے افسوس، میں نے یہ کیا کر دیا، نہ دین کی رہی نہ دنیا کی۔ 3 دن کے بعد یزید نے حکم دیا کہ اس بدکار کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو بھگا دو اور جزیرہ فیل میں لے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ بس اس کو گھوڑے کی دم میں باندھ کر گھوڑے کو بھگا دیا اور سب کے سامنے سے وہ ظالمہ گھسٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑا ہی راستہ گزرا تھا کہ ایک زوردار کی آندھی چلی اور اس کو اڑا کر لے گئی۔ خدا جانے کس زمین پر جا کر گری، کس دریا میں ڈوبی۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔